برکال نبی صلوات اللہ علیہ وآلہ. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کے ہمارے مہمان طہا صابری. السلام علیکم طہا بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام حسن بھائی، آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. طہا بھائی تھوڑا اپنے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ آپ کا تعلق کس خاندان سے ہے. ویسے میں آپ سب کو یہ بتاتا چلوں کہ طہا بھائی جو ہے وہ صابری گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. حاجی غلام فرید صابری کے پوتے ہیں یہ، اور باقی ہم انہی سے جانتے ہیں کہ اپنے بارے میں کچھ اور مزید جو ہے ڈیٹیلز دیجیے. میرے والد صاحب جو ہیں استاد غلام فرید صابری صاحب کے بڑے بیٹے سرور فرید صابری صاحب، ان کا میں بیٹا ہوں اور پوتا ہوں. غلام فرید صابری صاحب کا بھتیجا امجد فرید صابری صاحب کا، جیسے آپ تو جانتے ہیں حسن بھائی. بالکل ایسا ہی ہے. امجد صابری صاحب کو کون نہیں جانتا تھا بھائی. امجد صابری صاحب کا تو نام ہی ایسا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو اس قوالی کی فیلڈ میں انہیں نہ جانتا ہو. کیا بات ہے. اچھا طہا بھائی، آپ کا تعلق مطلب آپ کی جو جگہ ہے، آپ لنڈن سے کراچی کیا کرنے کے لیے آئے ہیں ابھی؟ تو I've been born and brought up in UK my whole life، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ یار پاکستان سے لگاؤ ہے، ایک ویسے ہی ایک لگاؤ ہے پاکستان سے، کراچی سے تو خاص طور سے کہ آپ جیسے جو بیٹھے ہیں یہاں پہ. تو یہ ہے، اوپر سے فیملی ہے، اور پھر اس کے حوالے سے کہ موسیقی جو ہے اپنی یہاں پہ اس کو کیا کہتے ہیں، اور اپنے کزنوں کے ساتھ سیٹ کرنا، ذرا سا ان لوگ کو بھی کچھ نئی چیزیں دکھانا اور خود بھی کچھ نئی چیزیں سیکھنا. اسٹڈی کیا کر رہے ہیں ابھی UK کے اندر؟ At the minute I'm studying music tech، تو اس میں پروڈکشن اسٹوڈیو کا زیادہ تر کام جو ہوتا ہے، جو بیہائنڈ دا سین والا کام ہوتا ہے، مکسنگ، ماسٹرنگ، all of that kind of stuff، ساؤنڈ بنانا، ریکارڈنگ، میوزک کمپوز کرنا، یہ وغیرہ. یہ مان کن تو مولا علی مولا، مان کن تو مولا علی مولا، فوزا علی مولا علی مولا، فوزا علی مولا علی مولا، من کن تو علی مولا مولا، من کن تو علی مولا مولا، من کن تو علی علی مولا مولا، من کن تو. تن پر علی علی ہو، زباں پر علی علی، مر جاؤں تو کفن پہ بھی لکھنا علی 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 مولا مولا، من کن تو علی مولا مولا، من کن تو علی مولا، من کن تو مولا. امجد صابری صاحب کے لائف اسٹائل، جب آپ ظاہر سی بات ہے UK میں تھے، ان کے بہت سارے کافی پروگرام UK میں ہوئے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم کراچی میں ہمارا کوئی باہر سے آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں ایک بڑا گرو ہوتا ہے کہ بھائی یار اب ہماری باہر سے آ رہے ہیں، ہم انجوائمنٹ کریں گے. تو آپ لوگوں کا بھی کیسا وہاں پہ ہوتا تھا کہ جب امجد صابری صاحب وہاں آتے تھے تب؟ بالکل ایسے ہی، آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ جب باہر سے کوئی آتا ہے تو اس طریقے کا استقبال ملتا ہے یہاں کے. سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. اور وہاں پہ یہ ہے، that's because ایشین کمیونٹی ایک مائنورٹی ہے، تو وہاں پہ تقریباً آپ ایسے سمجھ لیں جتنے بھی شو میں آ رہے ہیں، all the bookings all like a big family، جیسے ایک بڑی فیملی. that's because وہاں سے کوئی اپنا بندہ آتا ہے نا، انڈینز بھی ہو گئے، پاکستانی بھی ہو گئے، جو بھی ہو گئے. تو جب ہمارے چاچا آتے تھے تو سارے بالکل ہی بڑی خوشی ہوتی تھی کہ یار اپنے بندہ آئے ہیں، اور ان لوگ کی پھر قدر الگ ہوتی ہے کہ یہ لوگ مہمان ہیں، چلے جائیں گے. وہ ایسا بھی ہوتا ہوگا نا کہ بھائی امجد صابری صاحب میرے چاچا ہیں بھائی، میں وہاں سے آ رہے ہیں کراچی سے، بڑا بالکل الحمدللہ ان کے ساتھ ایسا وقت کاٹا. کوئی ایسا واقعہ جو وہاں پہ بڑا ایسا لگا آپ کو یار یہ بڑا یاد رکھنے والی چیز ہے؟ ان کے ابھی جو شہادت سے 1 سال پہلے کی بات ہے. اچھا. یہ اس میں 2015 کے اندر آئے تھے لنڈن میں، ایک چیک 89 کر کے ایوارڈ سیریمنی تھی. اس میں پاکستان کے زیادہ تر اداکار آئے ہوئے تھے، جاوید شیخ صاحب آئے ہوئے تھے، اور ہمایوں سعید صاحب آئے تھے، بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے پاکستانی. تو اس میں ایک ایوارڈ لینے آئے تھے. سو دیٹ واز اونلی لائک اے 3-day ٹور، 3 دن کا ٹور تھا. تو ان کے لیے میں حیران تھا کہ اتنا مینیج کرنا، 3 days ہے، پھر یہاں سے وہاں ہونا. تو اس میں یہ ہے کہ
ان کا شو رہا بڑا زبردست ایونٹ, اس میں اتنے سارے لوگ ملے جھلے, انڈین بھی تھے, پاکستانی بھی تھے, اداکار زیادہ تر پاکستان کے آئے ہوئے تھے. آپ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا ان کا, مطلب جب وہاں آتے تھے تو ایسا ہوتا ہے ایسا کہ یار ہمیں قسم سے پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ یہ اتنی مشہور ہستی ہیں کہ ان کو لوگ اتنا چاہتے ہیں. بالکل ہی دس بیکاز ہمارے گھر میں ایسے رہے, جوائنٹ فیملی سسٹم رہے, تو ایسے ہی رہے کہ یہ ہمارے والد صاحب کی جگہ ہے ہمارے لیے. تو بالکل ہی استاد تو پھر ایک الگ درجہ ہوتا ہے, لیکن ایسا ہی رہا ہمارا. سارے کیا کہتے ہیں چاچاؤں میں, ماموں میں. بھائی میوزک کا اتنا شوق کیسے ہے, مطلب آپ کی فیلڈ میں جیسے اب مجدد ماشاءاللہ, پہلے امجد صابری صاحب, غلام فرید صابری صاحب, پھر اس کے بعد جو ہے امجد صابری صاحب, اب مجدد. لیکن آپ کا اس فیلڈ کے اندر میرا کیونکہ جو ننیال ہے استاد لطافت حسین خان, بہت بڑا نام انڈین کلاسیکل میوزک کے اندر. وہ کیا کہتے ہیں میرے دادا جو ہیں صابری بردرز, یہ شاگرد ہیں ان کے. اچھا جی میرے نانا کے. ان سے سیکھا انہوں نے, اور ان سے یو کے میں آ کے کلاسیں بھی لیتے تھے, اور بڑی انہیں کلاسیکل چیزیں بتائیں. تو میرا الحمدللہ دونوں سائڈوں سے بڑا مضبوط تعلق بن گیا. ہاں, تو پھر خون میں ہوتا تو پھر شوق تو ظاہر سی بات ہے. اچھا آپ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ میرے والد صاحب سب سے بڑے تھے گھر میں, تو پھر امجد صابری صاحب کے پاس یہ فیلڈ, مطلب میوزک کی فیلڈ کیسے, مطلب وہ ایسے کیونکہ ہر کسی میں کیا کہتے ہیں نہیں آتی, ایسا ہی ہے کیا کہتے ہیں ایک شوق نہیں ہوتا. اور میرے فادر جو ہیں وہ اپنے کیا کہتے ہیں جوانی میں بھی ہز بن مینیجنگ دا گروپ. تو دنیا بھر میں جہاں بھی صابری برادرز کا گروپ جا رہا ہے وہ بیسکلی مینیج کر رہے ہیں. بہت ہی کم ویڈیوز ہوں گی جس پہ آپ میرے والد صاحب کو اسٹیج پہ دیکھیں گے. سو ہی از بن آن مور دا پروموشن اینڈ آل دیٹ کائنڈ آف سائڈ, مور آف دا بزنس سائڈ. امجد چاچو میں یہ تھا کہ بچپنے میں بھی ان کی لبیک کیا کہتے ہیں لپے آتی ہے دعا بن کے, تو وہ بچپنے سے نا بچپنے سے یار آپ کہہ دو ہی واز اے اسٹیج انٹرٹینر. تو اور یہ جھلک سب کو دکھتی تھی, تو اس کو اس کے حساب سے دیکھ کے انہوں نے ٹائم بھی دیا اپنے والد صاحب کے پیچھے. جو بات ہے مطلب آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب اپنے والد صاحب کے پیچھے بہت ٹائم. آپ زیادہ تر ویڈیوز دیکھیں گے تو وہ بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں دونوں داداؤں کے, تو انہوں نے ایسی صحبت اٹھائی ہے ان میں, تو پھر اللہ کی طرف سے ایک الگ ہی. اچھا آگے کی کیا پلاننگ ہے, مطلب مجدد کے ساتھ میں نے بھی آپ کی ایک ریسنٹ ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ اور مجدد جو ہے وہ ساتھ کمبائن ہو کے کام کر رہے تھے, تو مطلب آگے یہ مجدد کو میں بتا بھی رہا ہوں کہ اب کیسے کیا کہتے ہیں ایک اچھے انداز میں اور کیسے لے کے چلنا ہے آگے. میں آیا اس وجہ سے ہوں کہ ہاں مجدد کے ساتھ کام کر سکوں, اس کو ذرا اور ایک اچھا پیمانے پہ give him a better platform, something like that. کچھ ایسا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ مزہ ہے. اچھا میوزک کے حوالے سے جیسے آپ تمام چیزیں آپ نے جیسے بتایا کہ میوزک پروڈیوس بھی کرتے ہیں اور چیزیں, اس میں تو مطلب اس کو آگے آپ کو مجدد کے ساتھ کولیب کرنے کا پلان ہے؟ جی بالکل, ہمارے پاس کلام ہے بہت سارے نئے جو آئے ہوئے ہیں, لکھت ہیں, تو یہ سارے لگے ہوئے ہیں پیچھے نئے کلام کی, نئی طرزوں کی, نئی چیزیں جو ہوں, کیونکہ نئے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے مجدد کے لیے خاص طور سے. اف یو وانٹس ٹو اسٹیبلش ایک اچھی زیادہ بڑی پہچان اپنے نام سے, دس بیکاز ماشاء اللہ سے دادا کا اتنا, والد صاحب کا اتنا, اینڈ دین ہی از گونا اسٹینڈ ہز اون گراؤنڈ, تو پھر بات ہی سبحان اللہ ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی. اچھا خیر لنڈن تو اب یہ کہہ لو کہ یو کے تو ایک الگ ہی جگہ ہے, لیکن کراچی آگے کیسا محسوس ہوتا ہے, مطلب ہوتا ہے نا the best feeling in the world man. حسن یقین جان یار, اتنی is the best feeling in the world. قسم سے یار میرے یہاں کا کتنے 2-2.5 مہینے کا تھا, میرا دل ہی نہیں چاہ رہا ابھی میں اگلے سال تک جاؤں. پاکستان میں اتنا مزہ ہے, I'm telling you. وہ بات سب صحیح ہے, سب یو کے کو دیکھتے ہیں and they get inspired کہ یار باہر جائیں, وہاں پہ ایک لائف اچھی گزرتی ہے اس طرح, پر جو یہاں پہ ایک پن ہے, ایکتا پن, بالکل ایسا ہی ہے. وہاں دوستی یاری وہاں پہ وہ ہے ہی نہیں, اور وہ کبھی ہو بھی نہیں سکتی. یہاں پہ جو کیا کہتے ہیں it's like everything's family man, you get me. تم ماشاء اللہ سے ہمارے ساتھ کب سے ہو, you get me, کافی ٹائم ہو گیا, اور ہاں اور لگتا ہے ایسے ہو جیسے ساتھ ہی پیدا ہو, you get me. حالانکہ کتنی کم ملاقات ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, میں وہاں رہتا ہوں یہاں. یہ تو میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ ایک تو وہاں سے یہاں پہ آئے اپنے کاموں کے لیے, اور اس کے بعد آپ نے ہمیں ٹائم بھی دیا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ, کیونکہ میرا پلان تھا کہ میں ایکچولی تمام وہی چیزیں ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے لوگوں کو ہر جگہ ریکارڈ کیا جائے, سب کر رہے ہیں, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے قریب ہو ہم اس سے بات چیت کریں. تھوڑا مزہ آتا ہے کہ ان سے کوئی ریلیٹڈ چیزیں لوگوں تک پہنچے. اور بالکل بس یار اچھے لوگوں کی صحبتیں اٹھائی ہیں, فقیر طبیعت والے لوگ ہیں, تو اچھی بات
کہیں سے بھی ملے. اچھا کوئی مطلب آپ لوگوں کی لائف کا ایسا واقعہ جو آپ لوگ آج بھی ریگریٹ کرتے ہو, آپ کے دادا کے زمانے کا یا امجد بھائی کے زمانے کا, کہ ایسا تھا کہ یار وہ ٹائم ایسا تھا کہ وہ بھول نہیں سکتے کبھی بھی؟ دا مومنٹ یاد رہ گیا, وہ بہت زیادہ یاد رہ گیا, وہ ہوتا ہے نا کہ یار مطلب وہ بندہ جٹ سے بتا دیتا ہے. جب میں کافی when I was much younger, I think تقریباً 12-13 سال کا ہوں گا something like that, تو ان کا ایک پیرس کے اندر ٹور ہوا تھا. وہ فرانس میں ہوتا پر پیرس والے میں ہم گئے تھے, وہاں پہ 2-3 شوز ہوئے تھے. تو وہ ایسا یار ہم نے ایسا قسم سے دیکھا نہیں کہ that's because اس میں پبلک جو تھی ایشین مائنورٹی تھی, اسپینش ایسٹرن یورپین ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور یار وہ کلام چل رہا تھا لبیک حاضر ہیں ہم, تو اتنے لوگوں نے یار ساتھ میں کلمہ بھی پڑھا, اور ان کی کیفیت دیکھنے والی تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک رقص جو ہوتا ہے صحیح, تو وہ ہمیں انگریزوں میں دکھا, تو یہ بڑی ایک ایسی چیز تھی کہ وہ نظارہ نہیں بھول سکتا میں. قوالی کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں بیسکلی؟ قوالی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے باہر آپ کے دادا نے امجد صابری صاحب نے مطلب اس پہ اتنا کام کیا, تو آپ لوگ ابھی کیا پلاننگ کر رہے ہیں آگے اس چیز کو لے کے چلنے کی؟ کیونکہ وہ لوگوں کا تو ہو گیا سارا سیٹ اپ, کیونکہ وہ اب اپنی اپنی اچھی جگہوں پہ اعظم بھائی آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ایک گھرانے سے تعلق رکھنا, ایک نام ہونا, یہ ایک خوش نصیبی تو ہوتی ہے, لیکن یہ ایک بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ایک ذمہ داری. میرے دادا جو تھے وہ the first پاکستانی artist to perform in London Royal Albert وہاں کے is one of the biggest venues. اس میں I don't know کتنی ہزار سیٹیں لگی ہوئی ہیں, پر وہاں پہ لائے بہت زیادہ جو وہاں کا کلاسک تھیٹر ہوتا ہے, all that kind of stuff. So they were the first Pakistanis to perform over there. تو یہ ایک پاکستان کے لیے بھی بڑی فخر کی بات ہے. اور لیکن اب ایسا ہو گیا تھا, ظاہر سی بات ہے, سو آفٹن کہ وہاں پہ گروپ جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے, قوالی ہوتی ہے, ایک طریقے سے پھیل گئی قوالی ہے کہ ہر جگہ الحمدللہ دنیا میں, اس میں ان لوگ کا بڑا ہاتھ ہے. تو آئی تھنک کہ ہم لوگ کی ذمہ داری ہے کہ جو اب آج کل کے جیسے گیت ہو گئے, میوز ہو گئے, غزل ہو گئے, کسی ایسے انداز میں پیش کیے کہ لوگ اس میں اتنا لطف اٹھائیں. something like that. فیہ وجہ اللافتہ, فیہ وجہ اللافتہ, ان فیا قتل آئے, ان فیا قتل آئے, خسرو نجام الدین کے در پہ گائے قول کلوانا, خسرو نجام الدین کے در پہ گائے قول کلوانا, مان کن تو مولا. تھینکس ٹو میٹرک اسٹوڈیو کے, انہوں نے ہمیں اپنی لوکیشن پرووائڈ کی. اگر آپ بھی کوئی اپنا میوزک ایونٹس کے حوالے سے, برتھ ڈے پارٹیز اور کمرشلی اگر آپ کوئی اپنی جگہ بک کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے لنکس پہ کلک کریں اور ہمارا نام ضرور لیجیے گا, تو وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے. تو بتائیے گا ضرور کتنا ڈسکاؤنٹ دیا انہوں نے. اللہ حافظ.